أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ ہندوستان میں اسلامو فوبیا سب سے زیادہ مہلک شکل اختیار کر رہا ہے۔ میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آف دی ورلڈ کے پروفیسر ایمریٹس پروفیسر نوم چومسکی نے کہا ہے کہ ملک میں تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہیں جنہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جینوسائیڈ واچ ہندوستان میں نسل کشی کے امکان سے خبردار کر چکی ہے۔ جینوسائیڈ یا نسل کشی کا مطلب ہے قومی، نسلی یا مذہبی گروہ کو مکمل یا جزوی طور پر ختم کرنے کا منصوبہ۔ انسانی تاریخ میں قوم، نسل، مذہب اور رنگ کے نام پر جنگیں اور قتل عام ہوتے رہے ہیں۔ ظلم کی ایسی غیر انسانی کارروائیوں کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اس کی مثالیں قرآن کریم اور اسلامی تاریخ میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے، اس لیے حضرت یعقوب کے اولاد کو بنی اسرائیل یا اولاد اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل رفتہ رفتہ خالص توحید پر عمل کرنے سے گریزاں ہوئے اور انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اخلاقی طور پر گرے ہوئے معاشرے کو دشمنوں نے تیزی سے غلام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ناشکری کی۔ قبطی جو مصر میں غالب تھے بنی اسرائیل پر مسلسل ظلم کر رہے تھے۔ قبطیوں کے بادشاہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر کے عورتوں کو زندہ رکھ کر رسوا کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے صدیوں سے مظلوم بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کی مسلسل کوشش کی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کو اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا، پھر وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس آئے۔ انبیاء میں سے ہر ایک اپنی نسل کے وجود کے تحفظ اور اسلام کی حفاظت کا پابند تھے۔ وہ دشمن کی کسی دھمکی سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ اپنا مشن پورا کیا۔ بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے مشن سے نہیں ہٹا۔ بالآخر انہیں ہجرت کرنی پڑی۔ انہوں نے مدینے میں ایک خوشحال سلطنت تعمیر کی، وہاں حفاظت کو یقینی بنایا۔ اس دین کو کوئی مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ یہ پیغمبر کسی پیشن گوئی اور وعدہ ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے گا۔ اسلام کے خلاف دشمن بھیڑیوں کی طرح ہر جگہ موجود ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ایک دن انہی کے خلاف پلٹ جائے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي.